یار تھوڑا سا سوچو کہ اللہ اللہ ہو کر تمہیں اپنا آپ سمجھا رہا ہے، جو ہے بے نیاز، جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اس امتحان میں پاس ہو جاؤ، اور تم ہو کہ لوگوں کی باتوں میں آ رہے ہو، نفس کی باتوں میں آ رہے ہو، شیطان کی باتوں میں آ رہے ہو۔ شیطان نے کہا عبادت مشکل ہے، تم نے اس پہ بھروسہ کیا، عبادت کو مشکل سمجھا اور سکپ کر دی عبادت۔ نفس نے کہا گناہوں سے نہیں بچ سکتے، تمہیں عادت ہو گئی ہے گناہوں کی، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، تم نے نفس پر یقین کیا، بھروسہ کیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہاں واقعی میں گناہوں سے نہیں نکل سکتا۔ بھروسہ، اعتماد اور یقین ہی عمل بنتے ہیں۔ تو جن چیزوں پر آپ کو یقین ہوگا، اعتماد ہوگا، جن چیزوں کا آپ بھروسہ کریں گے، پھر وہی ہوگا، آپ وہی کریں گے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میری طرف آؤ، گناہ لے کر آؤ، نادانیاں لے کر آؤ، بے حیائیاں لے کر آؤ، کفر لے کر آؤ، شرک لے کر آؤ، لیکن توبہ کی نیت سے آؤ، بدلنے کی نیت سے آؤ، سنسیریٹی لے کر آؤ، لویلٹی لے کر آؤ، ایک نئی سوچ لے کر آؤ۔ میں کر دوں گا معاف، مشرک کا شرک معاف کر دوں گا، کافر کا کفر معاف کر دوں گا، زانی کا زنا معاف کر دوں گا، گناہگار کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کوئی یقین نہیں کر رہا، سارے لوگ کنفیوز بیٹھے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، دلوں کی سیٹسفیکشن میری یاد میں ہے، میرے ساتھ جڑنے میں ہے، میری ماننے میں ہے۔ کرو یقین، یقین کرو گے تو عمل میں بھی آ جائے گی یہ بات۔ کرو چلتے پھرتے اللہ کو یاد، سنو اللہ کی باتیں، کرو اللہ کی باتیں، پڑھو اللہ کی باتیں۔ اگر یقین ہوتا تو پھر یہ سارے ایکشنز بھی ہوتے ہیں، پھر ہم یوں ہی نہ بیٹھے رہتے۔ کبھی ایک سے کہتے ہیں دعا کر دو، کبھی دوسرے سے کہتے ہیں بھائی تم ہمارے لیے دعا کرو۔ یار تم کیا کرو گے؟ ایک دفعہ مر گئے نا تو یہ سارے مزے، یہ نفس اور ہوس کے سارے تماشے اور یہ ساری انجوائمنٹ آپ کو بہت پھیکی پھیکی لگیں گی۔ اپنے لیے کیسی موت پسند کرو گے؟ مسجد میں، نماز میں، سجدوں میں، قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ کے دین میں، اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے، یا پھر حرام کماتے ہوئے، حرام دیکھتے ہوئے، زنا کرتے، جھوٹ بولتے، بے حیائیوں کو دیکھتے دیکھتے مرنا چاہتے ہو؟ کیسے مرنا چاہتے ہو بھائی؟ تو جیسے مرنا چاہتے ہو نا ویسی زندگی بھی گزارو، اپنے ساتھ کھیلنا بند کرو، اللہ کی ڈھیل سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اللہ آج تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر ایک دفعہ تمہارے جسم اور روح کا تعلق جدا ہو گیا تو واللہ ہی گڑ گڑا کے اس رحمان سے رحم کی اپیل کرو گے، اس غفور سے مغفرت کی قبولیت کی دعا کرو گے، لیکن ایک بات بھی نہیں سنی جائے گی آپ کی۔ اللہ کی محبتوں کو سمجھو۔ اگر اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دھوکہ کہا ہے تو اسے دھوکہ سمجھو، اس سے دل نہیں لگاؤ۔ اگر اللہ رب العزت نے آخرت کو تمہارے لیے زندگی گزارنے کی ایک بہترین جگہ قرار دی ہے تو یقین کرو اور آخرت کے لیے محنتیں کرو، گناہوں سے بچو، بے حیائیوں سے بچو، وقت کی قدر کرو اور خود کو تباہ ہونے سے بچاؤ۔ پکا ارادہ کرو کہ آج کے بعد میں نے کوئی فضول چیز نہیں دیکھنی، میں نے اپنی آنکھوں کی لذت سے اپنی آخرت نہیں برباد کرنی، کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور اپنی نظروں کو پاک کرو۔ لڑکی کے